أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. کل کے سبق میں ہم نے اس سے پچھلی آیت نمبر 83 پڑھی، صفحہ نمبر 27 سے. کل ایک ہی آیت ہم نے پڑھی تھی. کوئی ساتھی بتا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل سے کتنے وعدے لیے؟ تعداد بتا دیں. 4. کوئی اور ساتھی؟ یہ تقریباً 8 وعدے بنتے ہیں. 7 یا 8. اس کو ہم دوہرا لیتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے ان وعدوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا اور وہ غضب اور گمراہی ان کا مقدر بنی. بحیثیت مسلمان اہل ایمان ہم تاریخ کی انہی غلطیوں کو نہ دہرائیں. وہ وعدے جو انہوں نے پورے نہیں کیے ہم ان کے راستے پہ نہ چلیں. پہلا وعدہ اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد یعنی بنی اسرائیل سے وعدے لیے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ پہلا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اب اس احسانہ کا تعلق آگے ذی القربہ سے ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. نمبر 3 پہ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا. نمبر 4 والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، خاک نشین فقیروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نمبر 5 وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھائی کی، بلائی کی، خیر خواہی کی، اخلاق کی بات کرنا. نمبر 7 پہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرنا.
وآتوا الزکوٰۃ اور آخری زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 8 وعدے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیے تھے۔ اس میں جو پہلا وعدہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور 7واں جو وعدہ ہے وہ اقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرنا۔ عبادت، نماز بھی ایک عبادت ہے، عبادت کا ایک جزو ہے، حصہ ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، جہاں پہ بھی عبادت کا ذکر آئے گا شرط آئے گی الا اللہ، یا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو عبادت کا مفہوم وسیع ہے۔ عبادت کے اندر ہمارا طرز معاشرت، ہمارا علم معیشت، ہمارا علم سیاست، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں، طور طریقے ہیں، یہ سارے عبادت کے اندر آتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کے طور طریقے یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ مطلب ہے لا تعبدون الا اللہ کی، کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی شریعت کا نظام ہوگا۔ نماز ایک علیحدہ چیز ہے جو عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، تھوڑے ہی تھے تم میں سے عمل کرنے والے، وانتم معرضون، اور تم پیٹھ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، رخ پھیرنے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور وعدے لیے ہیں کچھ بنی اسرائیل سے، ان کا ذکر کیا۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے وعدہ، لا نہ، تسفکون، تم بہانا، دماءکم، آپس کے لہو خون، ولا، اور نہ، تخرجون، تم نکالنا، انفسکم، اپنے سے کسی کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم تھے، تشہدون، گواہ۔ اور یاد کرو بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ نہ کرنا، اور نہ تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، تو تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے۔ یہاں پہ اصل ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تم اپنے آپ کا قتل نہ کرنا، لا تسفکون دماءکم۔ یہ قوم ضمیر مخاطب کے لیے ہے کہ تم اپنے آپ کا قتل نہ کرنا، تم اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالنا۔ تو اس سے تو پھر خودکشی مراد ہو جائے گی نا، خودکشی، کہ اگر یہ کہا جائے کہ تم اپنا قتل نہ کرنا، یا یہ کہا جائے کہ تم اپنے آپ کو گھر سے نہ نکالنا، تو یہ مخاطب تو وہی ہوگا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت نے اس لیے ضمیر کم استعمال کی ہے، مراد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کرنا، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا زیادتی کرتے ہوئے۔ تو یہ معاشروں کی، اسلامی معاشروں کی، یا اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے معاشروں کی جو خوبی ہے، وصف ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ قوم ضمیر استعمال کی ہے، کہ مراد یہ ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنا قتل کیا، یا اپنے کسی بھائی کو ہجرت پہ مجبور کرنا، اس کو گھر سے نکال دینا، ایسے ہی ہے جیسے تم نے خود ہجرت کی اور خود گھر سے نکل آئے۔ تو تم نے اقرار کیا اس کا، اور تم اس کے گواہ بھی تھے۔ ثم پھر تم ہؤلائی، وہ لوگ ہو، تقتلون، مار ڈالتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وتخرجون، اور نکال دیتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ تم پھر وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا تم نے قتل کیا، جو وعدہ تم سے لیا تھا کہ قتل آپس میں نہ کرنا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، تم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے آپس میں قتل بھی کیے
اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالا بھی۔ اس کی تفسیر مختصر اگر آپ سن لیں گے تو پھر آگے اس ترجمے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، ورنہ سیاق و سباق کے بنا گفتگو سمجھ نہیں آئے گی۔ مدینہ کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت وہاں پہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ یہ وعدے یہودیوں سے لیے جا رہے ہیں نا، بنی اسرائیل سے۔ قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے اور 2 قبیلے اہل عرب کے تھے، اور وہ کتاب کو نہیں مانتے تھے، نبیوں کو نہیں مانتے تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، اوس اور خزرج۔ اب عرب کے اندر یہ ایک دستور تھا حلیف برادری کا، جنگیں کرنا، باہمی جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا ان کا مشغلہ تھا، تو وہ قبیلوں کی صورت میں لڑائی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے حلیف بنتے تھے۔ تو جو قبیلہ عرب کا خزرج تھا، اس کے یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر حلیف بن گئے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جینے مرنے کی قسم اٹھا لی کہ تمہارا نقصان اور ہمارا نقصان ایک جیسا ہے، تمہارا فائدہ اور ہمارا فائدہ ایک جیسا ہے۔ تو جو قبیلہ اوس تھا اس کے ساتھ یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ نے حلف لے لیا، وہ ان کے حلیف بن گئے۔ اب یہ کرتے تھے کہ جو اوس اور خزرج اہل عرب کے یا مشرکین کے 2 قبیلے تھے، یہودیوں کے 2 قبیلے ایک قبیلے کے ساتھ ہو گئے خزرج کے ساتھ، اور یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ دوسرے قبیلے اوس کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ ان کو آپس میں لڑاتے تھے، اوس کو اور خزرج کو۔ اس سے ان کا مالی فائدہ ہوتا تھا، ڈیلر بھی تھے یہ، ان کو اس وقت کا جو جنگی اسلحہ تھا وہ بھی بیچتے تھے۔ تو اپنے آپ کو یہ مضبوط رکھنے کے لیے، اپنی پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے یہ اقلیت کے اندر تھے، لیکن اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ نکالا کہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہیں گے تو یہ ہماری طرف دھیان نہیں کریں گے، ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ سیم اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہاں پہ جب ہم غلام تھے بر صغیر کے اندر، تو جاتے ہوئے یہ جو انگریز نے ہماری پارٹیشن کی، پاکستان کو ہندوستان سے علیحدہ کیا، تو ایک تنازع وہ جاتے ہوئے چھوڑ گیا، کون سا؟ کشمیر کا، اور ابھی تک وہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ ناممکن تو نہیں تھا، اگر ہندوستان کے وجود سے پاکستان نکل سکتا ہے تو کشمیر نہیں نکل سکتا تھا؟ کشمیر الگ ملک نہیں بن سکتا، الگ صوبہ نہیں بن سکتا، یا اس کا کسی کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے پیچھے طاقتیں ہوتی ہیں طاغوتی، جن کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تنازع جو ایشیا کے اندر وہ چھوڑ کے گئے کشمیر کا، اس سے پاکستان بھی کمزور رہے گا، ہندوستان بھی کمزور رہے گا۔ ان کا جو آپس کی چپکلش ہے یہ ان کو کمزور رکھے گی، ان کی طاقت کو نمایاں نہیں ہونے دے گی۔ اور اصل میں جو دشمن تھا 100 سال تک جو ہم پہ حکمرانی کر کے گیا، جس نے مسلمانوں سے حکمرانی چھینی تھی، وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ وہ سارا نزلہ یا مسلمانوں کا جو انتقام انگریز سے بنتا تھا، ہمارا اس نے رخ پھیر دیا، تو ہم یہاں پر ہی الجھ کے رہ گئے۔ وہ ہمیں جو ہے نا ایک سفید صفحے کی طرح صاف شفاف ہو کے وہ یہاں سے چلا گیا، اور آج تک وہ ثالثی کر رہا ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں اور وہ ثالثی کر رہا ہے، اور اگر وہ ثالثی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ تو جان بوجھ کر شعوری طور پہ یہ تنازع رکھا گیا۔ ایک تو اس سے ایک وقت کے اندر ایسا ہوا ہے شام کے ساتھ، لبنان کے ساتھ، اور جو خانہ جنگی ہوتی رہی عراق کے اندر، 2 ہی تھے جو طاقتور ممالک تھے، ایک روس اور دوسرا امریکہ۔ تو یہ آپس میں تو ان کی جنگ تھی،
ظاہری طور پہ، لیکن جب کبھی کوئی مسلمان ملک ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو یہ آپس کے اندر متحد بھی ہو جاتے ہیں، اور شعوری طور پہ یہ پارٹیشن کرتے ہیں مسلمانوں کی، کہ ایک روس کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے مسلم ممالک کے ساتھ، امریکہ کسی مسلم ممالک کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جنگ ان کی کرواتے ہیں، اسلحہ پھر ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، اس سے ان کی معیشت اوپر جاتی ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر بیماریاں نہیں ہوں گی تو ہسپتال نہیں ہوں گے، اگر ایک بیماری نہیں ہوگی تو اس کی میڈیسن نہیں ہوگی، اور یہ بدترین حالت ہے، بدترین فکر ہے، بدترین سوچ ہے کہ آپ اپنی دوائی کو سیل کرنے کے لیے بیماریاں پیدا کریں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ جس کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی سچائی ہے، لیکن لکھنے والے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو ایڈز کا مرض ہے اس کو باقاعدہ این جی اوز کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے پہلے پھیلایا جاتا ہے، متاثرہ جو اوزار ہیں یہ ہسپتالوں کے اندر رکھوائے جاتے ہیں، پہلے مریض بنائے جاتے ہیں، پھر وہ دوا سیل کی جاتی ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرض کرے ایک کمپنی ہے، اس نے میڈیسن بنا لی ہے 10 لاکھ کی، اور وہ 1 سال کے اندر ایکسپائر ہو جائے گی، 8 مہینوں تک ان کی جو سیل ہوئی ہے وہ 3 لاکھ کی ہوئی ہے، ابھی 7 لاکھ کی میڈیسن پڑی ہوئی ہے، وقت ان کے پاس 1 منتھ 2 منتھ رہ گئے ہیں، تو اگر وہ سیل نہیں کریں ان 2 منتھ کے اندر تو 7 لاکھ کا ان کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ میڈیسن ایکسپائر ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے پھر شعوری طور پہ پلاننگ کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، ہسپتالوں کے ساتھ ملی بھگت کی جاتی ہے، اور مرض پیدا کیا جاتا ہے اس میڈیسن کا جو ایکسپائر ہونے والی ہے، جس کا کمپنی کو نقصان ہونے والا ہے، اس کو سیل کرنے کے لیے پھر اس کی مارکیٹ بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بڑے المیہ ہیں تاریخ انسانی کے اندر، مگر بھی ایک مفکر ہے شخص، اس نے کہا تھا کہ تاریخ آدم کبھی کبھی کسی وحشی درندے کا خواب معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے جنگیں لڑانا، پھر جنگوں کا ماحول بنانا، پھر وہ حلیف بن جانا، پھر ان کو اسلحے بیچنا، اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، دوسروں کی طاقت کو کنورٹ کرنے کے لیے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، وہ ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیتے۔ کبھی مذہب کے نام پہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، سیاست کے نام پہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، خطوں کے نام پہ ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ بات دور نکل جائے گی، علامہ اقبال اگر آپ ان کی شاعری پڑھیں تو وہ وطن پرست شاعر تھے۔ ابتدا کے اندر انہوں نے وطن پرستی کے اوپر شاعری بھی کی، ہندوستان ہمارا ہے، چین ہمارا ہے، عرب ہمارا ہے۔ جب وہ 1904 کے اندر میونخ یونیورسٹی کے اندر گئے پی ایچ ڈی کے لیے، تو وہاں پہ انگریز کا لٹریچر جب انہوں نے دیکھا تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ جو خلافت کا نظام ختم کیا گیا اور یہ جو جغرافیے کی حد بندی کر دی گئی نا، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی ایک سازش ہے۔ پھر انہوں نے وطن پرستی کی شاعری چھوڑ کے ملت پرستی کی شاعری کی، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کارپور و جواں بے تاب ہو جائے۔ کہ اب دیکھیں نا، ہندوستان کے اندر جو فوج ہے اس کے اندر مسلمان نہیں ہیں، پاکستان کی فوج کے اندر تو مسلمان ہیں۔ جب جنگ چھڑے گی تو وہ جو ہندوستان کا مسلمان فوجی ہے، کیا وہ اس جنگ سے دستبردار ہو جائے گا؟ وہ وطن کے لیے لڑے گا نا، اپنے ملک کے لیے لڑے گا۔ تو جو ملت کا تصور ہے، اسلام کا تصور ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا کو کلونیزم کے اندر تقسیم کرنے کے اندر یہ مفاد پرستہ تھا، مفاد وابستہ تھا دنیا کے پڑھے لکھے اور منافق طرز عمل رکھنے والے لوگوں کا، کہ کس طرح مسلمانوں کی وحدت کو اور ان کی طاقت کو توڑنا ہے۔ تو یہ دنیا جو حدود کی پارٹیشن کی ہے، جغرافیے کی، اس سے بھی ہماری طاقت کمزور ہوئی۔ پھر دیکھ لیں، مذہب کو لے لیں تو چند ایک چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ظاہری ہیں اور فروعی ہیں، ان کو لے کے ہم نے اپنی مسجدیں الگ بنائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی مسجد کے اندر جانا ہمیں گوارا نہیں ہے، روز ایک نیا فتویٰ ہم نکالتے ہیں، تو اس سے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے ہمیں، پوری دنیا کے اندر ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک مٹھی بھر یہودی ہیں اور اللہ کی ان پہ پھٹکار سزا ہے کہ ابھی کہیں جا کے ان کو وہ اسرائیل بات
ممالک نے اس کو تسلیم کیا ہے، بعد نے نہیں کیا، یہ ایسے ہی پھرتے پھراتے رہے ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ اور ہٹلر عیسائی نے جب ان کو دو کوب کیا جب جنگ عظیم کے اندر، تو بختر بند گاڑیاں بھر کے یہودیوں سے اس نے جلا دی، اور اس کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی معروف ہے کہ میں چند ایک یہودی اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے دنیا مجھے غلط کہے گی کہ اس نے غلط کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، اس طرح سے قتل عام کرنا کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا، مجھے دنیا غلط کہے گی، لیکن یہ چند مٹھی بھر میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب دنیا ان کی شرارتوں سے ستے گی نا، پھر یہ کہے گی کہ اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، جب میں انویسٹیگیشن کرتا ہوں، جہاں کوئی مسئلہ خراب ہے، جہاں کوئی معاملہ خراب ہے، تو اس کے پیچھے یہودی ہوتا ہے۔ تو ان کی ذہنیت سازشی ہے، یہ اللہ کی زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، آپس میں لڑاتے ہیں۔ اور یہ جو آیتیں ہم پڑھیں گے نا، اس کے اندر وہ ان کو تو لڑاتے ہی تھے، اوس کو اور خزرج کو، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، آپس میں بھی اس لڑائی کے اندر اپنا قتل بھی کرواتے تھے۔ دیکھیں، دو قبیلے جو خزرج کے ساتھ تھے، ایک قبیلہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس خزرج کی لڑائی لگے گی، جنگ ہوگی، تو دو قبیلے یہودیوں کو بھی لڑیں گے، ایک قبیلہ یہودیوں کا اوس کی طرف سے بھی لڑے گا۔ اب اس کے اندر فرق تو نہیں ہوگا کہ یہ یہودی ہے، اس کو نہیں قتل کرنا، یہ اوس کا ہے، اس کو نہیں قتل کرنا، تو یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی رعایا کا قتل کرواتے ہیں، اپنے عام بندے کا قتل بھی کرواتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہم آگے یہی پڑھیں گے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا ان کی کتاب کے اندر کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ تو انہوں نے اس طرح سے اوس اور خزرج کے حلیف بن کے آپس میں یہودیوں نے یہودی کا قتل بھی کیا اور ان کو گھروں سے بھی نکالا۔ تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، علیہم، ان کی، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوانی، اور دشمنی کے ساتھ، انتقام کے ساتھ۔ تو تم آپس میں ایک دوسرے کی برے طریقے سے، گناہ کے طریقے سے اور دشمنی سے مدد کرتے ہو۔ وَإِنْ، اور اگر یاتوکم، آئے تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، تفادوہم، بدلہ دے کے چھڑا لیتے ہو، وہوا، اور وہ، محرم، حرام ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکال دینا۔ اب یہاں پہ تیسرا وعدہ ان کا یہ تھا، ایک وعدہ تھا کہ آپس میں قتل نہیں کریں، دوسرا تھا کہ گھروں سے نہیں نکالیں، تیسرا انہوں نے دو جو وعدے تھے، تیسرا ان سے یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کریں، غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، چڑھائی نہ کریں ایک دوسرے پہ۔ یہ تین وعدے تو انہوں نے چھوڑ دیے۔ ایک وعدہ ان کے پاس تھا کہ جب یہ لڑائی لگتی قبیلوں کی، جو حلیف تھے، تو جو قیدی بن کے آتے، فرض کریں کہ اوس اور خزرج کی لڑائی ہوئی، تو اوس کے ساتھ جو بنو قریظہ ہیں، خزرج کے ساتھ جو بنو نذیر اور بنو قینقاع ہیں۔ اب اگر شکست ہوئی خزرج کو، تو خزرج کے قیدی بن کے جائیں گے اوس کے پاس، اور جو حلیف ہیں ان کے یہودی، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کے کچھ قیدی بھی جائیں گے ادھر اوس کے پاس، بنو قریظہ کے پاس۔ تو یہ بنو قریظہ والے جو یہودی قیدی بن کے آتے تھے، ان کو چھڑا لیتے تھے فدیہ دے کر، اور جب ان سے اوس کہتے تھے کہ تم کیوں کرتے ہو، کہ وہ جو ہمارے قیدی ہیں، ہمارے دشمن ہیں، مخالف ہیں، تم ہمارے حلیف ہو، فدیہ دے کے کیوں چھڑاتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے فدیہ دے کے چھڑانے کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ ان کا تو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، ان کے ساتھ تو لڑائی کرنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، اس لڑائی کے اندر تو ان کا مفاد تھا، وہ تم نے جائز کر لی۔ اب جب کہ وہ قیدی بن کے آ گیا تمہاری برادری کا یہودی، تو اب فدیہ دے کے تم اس کو چھڑا لیتے ہو۔ نقصان کرنا تو وہ ان دو قبیلوں کا مقصد تھا نا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی، کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو، ببعض، دوسرے حصے کے ساتھ۔ تو تمہاری کتاب کے اندر یہ بھی تو لکھا تھا
کہ آپس میں قتل نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہ کرو، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالو، یہ 3 وعدے تو تمہیں یاد نہ رہے، لیکن جب قیدی بن کے آیا تمہاری برادری کا، فدیہ دے کے تم نے اس کو چھڑایا اور حوالہ کتاب کا دیا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو ایسے نہیں کہ جو تمہاری مرضی ہو وہ تم مان لو، اور جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو، جہاں تمہارا فائدہ وابستہ ہو، تو اس کو تم چھوڑ دو۔ بس یہ آپ دیکھیں ٹٹولیں گے تو تاریخ ان کی یہی ہے، اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ فما پس کیا جزاؤ سزا ہے، من جو یفعلو ایسا کرے، ذالکا یہ منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جو ایسا کرے کہ کتاب کے ایک حصے کو مانے ایک حصے کو نہ مانے، تو اس کا انجام کیا ہے، سوائے دنیا کی رسوائی کے، سوائے دنیا کی ذلت کے۔ ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف۔ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی ہی ان کا مقدر ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ عذاب کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اب 1 منٹ کے لیے یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس وقت جو معاشی حالت ہے، دیکھیں ہم سارے مسلمان ممالک تقریباً، اور ایشیا کے اندر تو بالخصوص، انہی سے وہ قصے لیتے ہیں، انہی سے قرض لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے قرض نہیں لیں گے تو ہماری تو معیشت ڈوب جائے گی، ہمارا تو ککھ نہیں رہے گا، جیسے آج کل ہوا چلی ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو وہ رسوا نہیں ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں، ساری دنیا کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، ساری دنیا کو وہ قرضہ دیتے ہیں، وہ ساری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو اصول بیان کیا ہے کہ جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا جاتا ہے، تو ایسی قوم اور ملک کے مقدر میں دنیا کی رسوائی ہوتی ہے، دنیا کی بربادی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی رسوائی آپ صرف ایک پیسے سے ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ساری دنیا کو پیسے دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں تو اس لیے ہم رسوا ہیں اور وہ بڑے معتبر ہیں۔ ان کے اندر بھی بڑی فکریں اٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ باریک بینی سے دیکھیں، نسلیں تباہ ہیں، خاندانی نظام تباہ ہے، بچوں کے لیے وہ پریشان ہے، پاپولیشن کنٹرول میں نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک انہیں چڑ ہوتی ہے اس سے کہ یہ ویلے کھانے کو ہے کچھ نہیں، سال کا ایک بچہ پیدا کرتے ہیں، بچے 2 ہی اچھے، اور پھر NGOز اور پھر یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ اور پھر ہم جنس پرستی کے قانون لاگو کرنا، وہ خائف ہیں اس چیز سے کہ ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور یہ تو سنت سمجھ کے، اسلام سمجھ کے پاپولیشن کو بڑھاتے ہیں، اور ہم نے تو اپنا خاندانی نظام تباہ کر لیا ہے آزادی کے نام پہ، آزادی نسواں کے نام پہ۔ تو یہ کبھی بھی سر اٹھا لیں گے، انہیں اس چیز سے خدشہ ہے، جو اپنا خاندانی نظام انہوں نے تباہ کیا ہے شخصی آزادی اور انفرادی آزادی کے نام پہ۔ تو آپ ورلڈ ریکارڈ دیکھ لیں، سب سے زیادہ خودکشی ان ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہوتی ہے، اور ایک وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں تو انہیں خودکشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ وہ ڈپریشن ہے اس انوائرمنٹ کا، جس کی وجہ سے وہ زندگی سے ہارے ہوئے ہیں اور خودکشی کو گلے لگا لیتے ہیں۔ تو بہرحال کسی نہ کسی درجے کی رسوائی ہے ان کے اندر، ذلت ہے ان کے اندر۔ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، وہ مطمئن نہیں ہیں، اپنوں کا قتل کروا کے، زمین کے اوپر فساد کر کے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا، دھماکے کروانا، اسلحہ پھر ان کو سیل کرنا، تو یہ کوئی انسان کو روحانی خوشی تو نہیں دیتا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا جو تَعْمَلُونَ تم عمل کرتے ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، فلا پس نہ یخفف کم کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خریدا، تو آخرت کے دن ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ